ہر دور میں اللہ کا جو پیغمبر جس علاقے میں، جس خطے میں، جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ دین لے کر آیا۔ کسی بھی دور کے کسی بھی خطے کے لوگوں نے جس اللہ کے نبی کو سچا پیغمبر سمجھ کے اس کا کلمہ پڑھا اور اس کے دین کو دل و جان سے قبول کر لیا، وہ لوگ ایک برادری بن جاتے۔ دنیا کے اندر کچھ رشتے ناتے اور تعلق وہ ہوتے ہیں جو ذات سے، قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قرابتی رشتے جنہیں ہم کہتے ہیں، حسب نسب کے ساتھ۔ لیکن دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ ہے اور اسلام کے ساتھ۔ جس طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے خطوں میں، اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، ایسے ہی سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت کی طرف ہوئی۔ اب جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کیا اور آپ کے دین کو قبول کر کے اس پہ چلے، اس کو اسلامی برادری کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے، عقیدے کا رشتہ، دین کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، ایک دین پہ چلنے والوں اور ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کا رشتہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، دنیا بھر کے مسلمان بھائی بھائی۔ یہ بھائی بندی کسی قوم، قبیلے یا قرابت کے تعلق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے۔ اسی کو مسلم امہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اسلامی برادری بھی کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر اور ہدایات کے اندر امت پنے کی، یکجہتی کی اور آپس میں باہم مربوط ہونے کی اور متحد اور متفق ہونے کی بہت زیادہ تاکیدات فرمائی۔ اس لیے بھی کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا دین دنیا کے کنارے کنارے پر پہنچے گا، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک میرا دین پہنچے گا۔ دنیا کے مغرب میں، دنیا کے مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، کالوں میں، گوروں میں، عربیوں میں، عجموں میں، تو دنیا کی مختلف علاقوں کے لوگ، خطوں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ اسلام میں آئیں گے، اسلامی برادری میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے قرآن حکیم کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے کہا یہ تمام لوگ، چاہے مشرق کے ہیں، چاہے مغرب کے، شمال کے ہیں، جنوب کے، عربی ہیں، عجمی ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے انسانوں تم سب کا رب بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب کو پیدا کرنے والا اللہ اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی العربی، اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا احمر علی الاسود، کسی گورے کو کالے پہ، ولا اسود علی الاحمر، اور نہ کسی کالے کو گورے پہ، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ فضیلت ہے۔ یعنی قوم، قبیلہ، ذات پات، حسب نسب، مال دولت، خوبصورتی بدصورتی، انسانوں کے لیے عظمت کا معیار یہ چیزیں اور یہ پیمانے نہیں ہیں، بلکہ تقوی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا المؤمن للمؤمن کا بنیان، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے، ایک قلعے کی مانند ہے۔ جیسے ایک دیوار میں اینٹیں لگی ہوتی ہیں، ہر نیچے والی اینٹ اوپر والی اینٹ کو سہارا دیتی ہے، اس سہارے کی بنیاد پر ہی دیوار اور عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ نیچے والی اینٹیں نکال دی جائیں تو دڑام سے ساری عمارت گر جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا بھر کے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک قلعے کی مانند ہیں، ایک دیوار کی مانند ہیں، اور شخصی طور پر ہر قوم اور ہر خطے کے لوگ اس دیوار کی بنیادی اکائی اینٹ ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشد بعضهم بعضا، مسلمان بعض کو تقویت اور قوت پہنچاتے ہیں۔ وشبک باصابعہ، پھر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے آپس کے رابطے اور تعلق کو یوں اشارے سے فرمایا، انگلی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر، یہ ہاتھ جدا جدا ہیں لیکن جب آپ ان کو ملائیں گے تو یہ ایک چیز بن جائیں گے۔ دنیا کے مسلمان اگرچہ جدا جدا ہیں، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، کالے گورے، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل، لیکن سب کے سب ایمانی رشتے اور اسلامی برادری کا رکن ہونے کی وجہ سے سب ایسے ہیں جس طرح دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا جاتا۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا المومنون کرجل واحد، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مثال ایک انسان کی مثال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے المومنون کجسد واحد، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مثال تو ایک بدن کی مثال ہے۔ جس طرح انسان کا ایک بدن ہے، ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کا جسم ہے، اور اس جسم کے اندر سینکڑوں اعضاء ہیں۔ ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، فرمایا اگر انسانی بدن میں آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری آنکھ میں درد ہے اور میری آنکھ رات کو جاگتی رہے اور باقی جسم سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کی تکلیف میں پورا بدن بے آرام رہے گا۔ وَإِنِ اشْتَقَى رَأْسُهُ اشْتَقَى كُلُّهُ، اگر سر میں تکلیف ہو جائے تو سارا بدن بے چین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے امت کو بتایا دنیا کے ایک کنارے پر اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، دنیا کے دوسرے مسلمان کو بھی ایسے ہی بے چین ہو جانا چاہیے جیسا کہ وہ مسلمان ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر عمومی طور پر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں دینی اعتبار سے مسلمانوں کو مار پڑتی ہے۔ افغانستان دھرتی کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، بوسنیا کو، چیچنیا کو دیکھیں، کوسوو کو دیکھیں، مقدونیہ کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، جہاں بھی دنیا میں کسی طبقے کو مار پڑ رہی ہے تو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر فلسطین کے اوپر جو ظلم اور بربریت کا میدان گرم ہے، پوری مسلم امہ کے لیے یہ فکر مندی کی بات ہے، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے درد میں، اس درد کو ہر شخص کو محسوس کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کے سامنے رکھے کہ مسلمان تو ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی عضو میں تکلیف ہو پورا بدن اس میں بے قرار ہوتا ہے۔ مسلمان تو ایک دیوار اور ایک عمارت اور ایک قلعے کی مانند ہے، پر فردن فردن ہر آدمی اس کی بنیادی اکائی اینٹ کی مانند ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو تقویت اور قوت دینا چاہیے۔ آج ہم اپنے فلسطین کے مسلمانوں کی قتل عام پر اور ان کے خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، پوری مسلم امہ اس پہ پریشان ہے، اس غم میں، اس مصیبت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس درد کے اندر ہم سب شریک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج دنیا کے جو ضابطے ہیں، ان ضابطوں میں ہم اپنی سرحدات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کہنے کو تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، مسلمانوں کو جہاد شروع کر لینا چاہیے، سرحدات کو کھول دینا چاہیے، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، فوج یہ کرے، حکومت یہ کرے، لیکن یہ باتیں کہنے کی ہیں۔ بہت سی باتوں میں ہم دنیا میں عاجز اور بے بس ہیں، لیکن میرے دوستو ہم جو کچھ آسانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، اس کام کے کرنے میں تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دو باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ فرداً ہمیں جو کچھ دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے یا اجتماعی طور پر پہنچ رہی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ حضور علیہ السلام سے اللہ نے قرآن میں خطاب کر کے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر کہہ دیجئے ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم اور بربریت روا رکھا جا رہا ہے، ان کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے،
یہ سب کچھ اللہ کے ہاں پہلے سے طے تھا۔